حاتم تائی اور اوس بن حارثہ، ان دونوں کے درمیان میں بڑی زبردست دوستی تھی۔ دونوں کی دوستی کی مثالیں پورے شہر اور پورے تعلقوں میں دی جاتی تھی۔ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اگر دوست ہو تو ان دونوں کے جیسے ہو، نہ کبھی کوئی جھگڑا، نہ کبھی عداوت، نہ کبھی دشمنی، نہ کوئی رخنا اور نہ کبھی کسی طرح کا لڑائی جھگڑا، بلکہ یہ بڑے پیار و محبت سے، بڑے خلوص سے آپس میں رہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ان کے چرچے تھے وہیں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا نعمان۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ان دونوں کی ان دوستی کو توڑ دیتا ہوں اور ان کے درمیان میں رخنا ڈال دیتا ہوں، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے متعلق خراب کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ لے کر، یہ بات لے کر وہ اوس بن حارثہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں حاتم، وہ اپنے آپ کو تم سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ جیسے اوس نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے کہ حاتم کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ افضل سمجھے، اور وہ افضل ہیں، میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں۔ کچھ دن گزرے کہ نعمان یہی بات لے کر حاتم کے پاس پہنچا اور نعمان نے حاتم سے کہا کہ تمہارا جو دوست ہے اوس، وہ اپنے آپ کو تم سے زیادہ افضل سمجھتا ہے۔ حاتم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میرے دوست کے بچے، اس کی بیوی، اس کا پورا گھرانہ مجھ سے زیادہ افضل ہے اور میں سب سے زیادہ کمتر ہوں۔ جب یہ بات نعمان نے سنی تو کہا اللہ کی قسم، تم دونوں کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دونوں کی دوستی میں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے محبت ہے، اور جس کی دوستی اللہ کے لیے ہو اور جس کی محبت اللہ کے لیے ہو وہ کبھی جدا نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارے درمیان میں ایسے بہت سارے نعمان موجود ہیں، ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جب کبھی دیکھا کہ دو لوگ اچھے رہ رہے ہیں، کبھی دیکھا کہ فلاں کسی کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے، کبھی دیکھا کہ فلاں کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کبھی دیکھا کہ فلاں کی نوکری اچھی چل رہی ہے، کبھی دیکھا کہ میاں بیوی بہت اچھے رہ رہے ہیں، تو ایسے کئی نعمان جو شیطان کے بھائی بن کر اس میں کام کرتے ہیں اور لوگوں کو الگ کرنے کا کام کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دو جو ہیں وہ نہ اوس کے جیسے سمجھداری رکھتے ہیں نہ حاتم کے جیسے سمجھداری رکھتے ہیں، بلکہ جس سے جو سن لیا اس پر یقین کرتے ہیں اور اپنے سالوں سال کے دوستانے کو، اپنی شریک حیات کو اور اپنی پیار و محبت کو اور اپنے تعلقات کو ایک انجانی اور پرائے شخص کی بات کو سن کر خراب کر بیٹھتے ہیں اور پھر سالوں سال روتے ہیں، لیکن وہ محبت ان کے درمیان میں واپس پھر کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے نعمانوں اور شیطانوں سے ہم سب کو بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بھی کوئی ہمارے سامنے اپنوں سے متعلق برائی بیان کرے تو اس کو کہہ دے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، اور جب کسی کے سامنے کہے تو وہ کہہ دے کہ وہ مجھ سے اچھا، میں اس سے اچھا۔ اور جس طرح سے ان لوگوں نے جواب دیا ہم بھی اسی طرح سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اپنی دوستی کو، اپنی رشتہ داری کو، اپنی ازدواجی زندگی کو مضبوط رکھیں۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر ان تمام چیزوں کو توڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ نہ بنا لیں۔